میرا اپنا حال یہ ہے، آپ کا مجھے علم نہیں کہ روح اور دل زخمی بھی ہے اور مایوس بھی۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد دل نہیں کرتا کہ بندہ خطابت کی جولانیاں دکھائے، اور تقریری چٹکلے یہ لوگوں کے سامنے بندہ بیان کرتا رہے۔ لیکن یہ دیکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ غازی برادران نے جس دلیری، جس بہادری، جس شجاعت، جس بے باکی اور جس استقامت کا مظاہرہ کیا، ماضی قریب میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ غازی عبد الرشید نے جس دلیری سے موت کو گلے لگایا اور جس بہادری سے شہادت کو قبول کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جس رینجر نے اور فوج کے جن لوگوں نے اور کمانڈوز نے یہ ساری کارروائی کی، انشاءاللہ غازی کی جرت کو دیکھ کے آج تک وہ حیران ہوں گے اور مرتے ٹائم تک حیران رہیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، میری ماں بھی زندہ ہے۔ عام میں اکثر لوگوں کی مائیں زندہ ہوں گی، ماں کی ممتا اور ماں کا پیار اور ماں کی شفقت اور ماں کی محبت دنیا میں اور کہاں سے ملے گی؟ 80 سال کی ماں ہو، جسم اس کا گولیوں سے چھلنی ہو، بیٹے کی گود میں اس کا سر ہو، آخری اس کی سانسیں ہو۔ ایک لمحے کے لیے تصور کرو، ایک لمحے کے لیے 80 سال کی بوڑھی ماں گولیوں سے چھلنی، خون بہہ رہا ہے اور اس کا سر بیٹے کی گود میں۔ غازی، تیرے اعصاب لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ عین اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کر رہا ہے، نہ آواز کپ کپائی ہے، نہ لہجے میں فرق آیا ہے، اور وہ ذرائع ابلاغ کو بتا رہا ہے
میری ماں کو گولیاں لگ گئی ہیں، اس کا سر میری جھولی میں ہے اور میں اس کو کلمہ شہادت پڑھا رہا ہوں۔ ساڈی سمجھو باہر اتنا بڑا حادثہ، ماں دم دے رہی ہے، اس کے لہجے میں کمی نہیں آئی، ذوف نہیں آیا، کپ کپاہٹ آواز میں پیدا نہیں ہوئی، اور کہتا ہے میں ماں کو کلمہ شہادت پڑھا رہا ہوں اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، اور لو اب میری ماں کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ یہ داستان جو غازی برادران نے رقم کی، اور یہ داستان جو طلباء نے اور طالبات نے رقم کی، صبح کے ٹائم درختوں کے پتے کھا کے غازی نے روزہ رکھا تھا۔ غذا بند، پانی بند، پتہ نہیں وہ معصوم بچیاں جو تڑپتی ہوں گی، پیاس سے بلبلاتی ہوں گی، ایک طرف زخمیوں کی چیخ و پکار ہوگی، ایک طرف شہداء کی لاشیں ہوں گی، مسجد میں بکھری ہوئی، مدرسے میں بکھری ہوئی، ایک طرف شہداء کی لاشیں ہوں گی، مدرسے میں بکھری ہوئی، مسجد میں بکھری ہوئی، مدرسے میں بکھری ہوئی، ایک طرف زخمی لوگ ہوں گے، ان میں لڑکیاں زخمی ہوں گی، ان میں مستورات زخمی ہوں گی، اس میں طالبات زخمی ہوں گے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ مرہم پٹی ہے، نہ علاج معالجہ ہے، نہ کوئی تسلی ہے، نہ کوئی پانی ہے۔ غازی میں پھر کہتا ہوں تیرے اعصاب لوہے کے بنے ہوئے تھے کہ ان تمام حالات میں غازی ذرائع ابلاغ کو کہتا ہے میں نے آخری مرتبہ ماں سے مشورہ کیا ہے اور میری 80 سال کی ماں نے کہا ہے بیٹا مر جانا سر نہیں جھکانا۔ کمال ہے، ہم نے تاریخوں میں پڑھا، ہم نے اسلامی تاریخوں میں یہ باتیں پڑھی، یقین نہیں آتا تھا بھی ایسے بھی ہوگا۔ ہمیں تاریخ میں نظر آیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اسماء کا بیٹا ہے اور حضرت عائشہ کا بھانجا، مدینے میں پیدا ہونے والا پہلا لڑکا جس کو گھٹی میرے نبی نے لگائی اور نام میرے نبی نے رکھا عبداللہ، یہ حضرت اسماء کا بیٹا ہے۔ وقت کے حکمران سے ٹکر آئی، ماں کی عمر ہے 100 سال، حضرت اسماء کی عمر 100 سال۔ جب جنگ تیز ہوئی، گردنیں کٹنے لگی، زخمی تڑپنے لگے، خون بہنے لگا، زمین رنگین ہونے لگی، تو حضرت عبداللہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آئے، ان کے قدموں کو چھوا، ماں جی ہتھیار ڈال دوں، لڑائی تیز ہو گئی ہے، سر کٹنے لگے ہیں، لوگ زخمی ہونے لگے ہیں، زمین رنگین ہونے لگی ہے۔ تو 100 سال کی اسماء نے کہا تھا
اگر میرا دودھ پیا ہے نا مر جانا سر نہ جھکانا۔ عبداللہ ابن زبیر شہادت کے درجے پہ پہنچے، وقت کے بادشاہ نے ان کی ناش جسم کو سولی پہ لٹکا دیا، چوراہے میں چوک میں لٹکا دیا ان کے جسم کو۔ 100 سال کی ماں اس چوک سے جو کئی دنوں کے بعد گزری اور اپنے بیٹے کی اس میت اور ناش اور جسم کو دیکھا تو کھڑے ہو کے کہنے لگی ابھی تک سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔